شروع کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاءوں کے سردار ہیں، جو پوری انسانیت کے رحمت للعالمین ہے، انہوں نے اللہ رب العالمین انہوں نے اپنے حبیب یا اپنے صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی، اور وہ دعا جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ کے رسول نے صحابی کو سکھایا تھا کہ اے ابوبکر، جب تم نماز پڑھو تو یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ، اے پروردگار عالم، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو درگزر کرنے والا نہیں ہے. فاغفر لے، تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک کہ تو غفور ہے، تو رحم و کرم کرنے والا ہے، تو معاف کر دے مولا. تو اللہ کے رسول نے اپنی امتی کو بھی یہ تعلیم دی ہے. الرحمن علم القرآن. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، سامعین جمعہ،
تمام طرح کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبر و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص ہے، جنہیں ہمیں آپ کو سارے کائنات کو تنہا اکیلا بلا شرکت غیر پیدا فرمائی، تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وبارک وسلم۔ سامعین، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جس مہینہ سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ختم ہی ہونے والا ہے، جنہیں چنے چند ہی دن ہیں، اس کے بعد ہمارے سامنے ایک ایسا موسم بہار آنے والا ہے، آفر کا دن آئے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کا نور برسے گا، اللہ کے بندے اللہ کے دربار میں جا کر اپنی لغزشوں کا، اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جو ہمارے سامنے بہت مختصر سا دن ہے، 3-4 روز ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، آنے والا مہینہ، اللہ رب العالمین کا بہت پیارا مہینہ ہے، اس کے اندر خیر و بھلائی ہی بھلائی ہے، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس رمضان المبارک مہینے میں جو بندہ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے دست مبارک سے یا اپنی جانب سے اس کو نیکی عطا کرتا ہے، فرشتے نوٹ نہیں کرتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندہ نے روزہ رکھا، میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ماہ رمضان میں آپ کے سامنے خطبہ حضرات آئیں گے، قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے اور ہمارے دل کو منور کریں گے۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے توبہ۔ حضرات، چونکہ یہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ہم نے جو 11 مہینہ گناہ کیا، اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں، گریہ وزاری کریں، گڑ گڑائیں، اپنی جبین نیاز کو ٹیکیں، اللہ رب العالمین سے یہ استغفار کریں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی بخش نہیں سکتا ہے، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ تو معاف کر دے مولا۔ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح سے جب گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو بہت پسند آتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کو توبہ استغفار کرنے کے لیے قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تعلق سے فرمایا، اپنے محبوب کو حکم دیا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے میرے محبوب آپ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر چکا ہے،
ان کے وہ معصوم خطا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں واستغفر اللہ، اے میرے محبوب اللہ رب العالمین کی بخشش طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین یہ اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے تاکہ محبوب اپنی امت کو توبہ استغفار کی طرف رغبت دلائے۔ اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کو فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، اے مسلمانوں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، سنو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر اللہ رب العالمین سے لو لگا لو، اپنی لغزش و خطاؤں کو معافی، اپنی لغزش و خطاؤں کی تلافی کرا لو، بخشش طلب کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے سب کو حکم دیا ہے کہ آؤ دربار میں آؤ، میرے گھر میں تو آ کر کے اپنی جبین کو ٹیکو، گریہ وزاری کرو، اور پھر مجھ سے معافی تلافی کا اظہار تو کرو، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو تم اللہ کے یہاں سچی توبہ کرو، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ ایک بندہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی شروط میں سے یہ شرط ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، دل میں اخلاص للہیت کے ساتھ توبہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو انہوں نے گناہ کیا ہے اس پر اس کو شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے، ماضی میں رات کے اندھیرے میں میں نے کیا گناہ کیا ہے، دن کے اجالے میں کون سا گناہ کیا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے وہ توبہ استغفار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئے میں چند واقعہ آپ کو بیان کر دوں جو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین توبہ کس طرح قبول فرماتا ہے۔ قبیلہ جوہنہ کی ایک عورت جو زانیہ ہوتی ہے، جو ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول مجھ پر حد نافذ کیجیے، میں حد کو پہنچ چکی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات جب سنا، آپ نے اس کے سرپرستوں کو بلایا اور کہا، یعنی اس عورت نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، گناہ جب انسان کرتا ہے اور ندامت شرمندگی جب ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں اس خاتون سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ سچی توبہ کرنے کے لیے آتی ہے، اللہ کے رسول کے سامنے جب اظہار کرتی ہے،
تو اللہ کے رسول اس کے سرپرست کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں احسن، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احسن الیہا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب یہ حمل یا بچہ جنے اس کے بعد میرے پاس لے کر کے آنا۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، اس عورت کا دل دیکھیے، وہ کتنی سچی توبہ کرتی ہے، اللہ کے رسول کے سامنے سچی توبہ کر رہی ہے، اللہ کے رسول کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول اس کو بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ جب تک کہ تم بچہ جنم نہ دو۔ جب وہ خاتون بچہ جنم دیتی ہے، وہ لے کر کے آتی ہے، اللہ کے رسول اس پر حد قائم کرتے ہیں۔ یہ ایک روایت میں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ جب تک کہ یہ بچہ، اس کو دودھ پلاتے رہو۔ جب وہ دودھ پلاتی رہی، تقریباً 2 سال 2.5 سال دودھ پلاتی رہی، اور جب آنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا۔ اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول، یہ میرا بچہ ہے، یہ بچہ بھی روٹی کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے وہ بچہ لے کر دوسرے مسلمان بھائی کو دے دیا، اور اللہ کے رسول نے اس خاتون کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو سزا کا حکم صادر فرمایا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جب اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ اس بدکار عورت کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت پڑھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عمر، تجھے کیا پتا یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر لقد تابت توبتن لو قسمت من 70 من اہل المدینہ۔ اے عمر، تجھے کیا پتا کہ ایک ایسی عورت ہے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 آدمیوں میں تقسیم کیا جائے تو تمام کے تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس بندی نے، اس خاتون نے سچے دل سے اللہ رب العالمین کی توبہ کی ہے اور اپنی جان اللہ کا حوالہ کر دی ہے، اپنے آپ کو انہوں نے قربان کر دیا ہے۔ یہ ہے سچی توبہ۔ آج میرے اسلامی بھائیوں، ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے کرتے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، کالا کلوٹا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہیں۔ بالکل ہم نیڈر ہو چکے ہیں، بالکل بے خوف ہو چکے ہیں، لگتا ہے ہم کو مرنا نہیں ہے۔ ہم آپ کو اپنے آپ کو سوال کا جواب نہیں دینا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو، ہم کو، پوری کائنات کے لوگوں کو سوال کا جواب دینا ہے، پائے پائے کا جواب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کوئی بندہ نیک کام ذرہ برابر بھی کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ رات کی تاریکی میں یا دن کی اجالے میں یا اکیلے میں، تنہائی میں، یا اپنے دوست احباب کے درمیان بھی ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے پا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح، سچی توبہ۔ اسی طرح سے اور ایک صحابی ہے، راوی حدیث بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی۔ آج میرے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ سنیے
حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، میں حد کو پار کر چکا ہوں، میرے اوپر حد نافذ ہو چکا ہے، یا رسول اللہ طہرنی۔ اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کہ وَيْحَكَ ارجع، تمہارے اوپر افسوس، تمہارے اوپر افسوس، لوٹ جاؤ، واستغفر اللہ وتوب الیہ، اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اسی کی طرف رجوع کرو، تم اللہ ہی سے بخشش طلب کرو۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگتے ہیں، تھوڑی دور جاتے پھر دل میں کیا خیال آتا، واپس آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، میرے اوپر حد آ چکی ہے، حد نافذ کیجئے۔ اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں وَيْحَكَ ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، ایس آدمی، اے انسان، تیرے اوپر تیری تباہی ہو، وَيْحَكَ تجھ پر افسوس ہو، ارجع تم لوٹ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر وہ صحابہ رسول تھوڑی دور جاتے ہیں، دل کے اندر بے چینی پاتے ہیں، دل کو سکون نہیں ملتا ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ پھر اللہ کے رسول اس کو واپس کرتے ہیں، 4 مرتبہ اس طرح کرتے ہیں، چوتھی مرتبہ کے بعد جب وہ بندہ آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ تو کوئی پاگل دیوانہ نہیں ہے، اس کا تو دماغی توازن تو برقرار ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ دیکھو تو یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے، اللہ کے رسول کو بتایا گیا، اللہ کے رسول اس کا دماغ تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے شراب تو نہیں پیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب اپنے صحابہ سے پوچھا جا کر کے اس کے منہ کو سونگو، شراب تو نہیں پیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک صحابی جاتے ہیں، جا کر اس کے منہ کو سونگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو اللہ کے رسول انہوں نے شراب نہیں پی ہے، میں نے اس کا منہ سونگا، شراب کی بدبو نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے اوپر حد نافذ ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے اوپر حد نافذ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس کو سنسار کر دیا گیا۔ سچی توبہ۔ اسی طرح سے اور ایک واقعہ آتا ہے، وہ ہے غامدی عورت جو انہی کے ساتھ زنا کی تھی اور حمل ٹھہر گیا تھا، اللہ کے رسول نے بھی اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن ہمارے اندر ہر اتنا گناہ، اتنی خطائیں ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ رب العالمین کے دربار ہمارے لیے 24 گھنٹہ کھلا ہوا ہے، آئیں اللہ کے دربار میں اپنی جبی نیاز کو ٹیک دیں، سرو سجود ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو یا کوئی بھی انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد اللہ رب العالمین کے دربار میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم انسان اللہ رب العالمین کے سامنے سر سجود ہوں۔ ہم سے اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، آئیں ان سے توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، توبہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا، ممنوع شجر ممنوع کے قریب مت جانا، قریب ہو گئے
سب کو پتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکالا. کیا دعا مانگا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے دعا مانگی. سورہ اعراف کی آیت ہے میرے اسلامی بھائی، 8واں پارہ میں ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار عالم، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے آپ پر تباہی مچا دی ہے. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ تو ہمیں بخش دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما. اگر تو معاف نہیں فرمائے گا، تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے دربار میں جب یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین ان کی غلطی کو معاف فرما دیا. اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور کہا رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو بلند بالا ہے. اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، اللہ تو مجھ کو معاف کر دے مولا، مجھے بخش دے مولا. اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا. اللہ رب العالمین کے سامنے کہا اے اللہ ظلم تو یا ربی، اے پروردگار عالم میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، تو مجھے بخش دے. اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا. اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اپنے بیٹے کے تعلق سے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ، اے نوح علیہ السلام، ایسی چیز کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو جس کا تجھے علم نہیں ہے، جس کے بارے میں تجھے پتہ ہی نہیں ہے. چونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کیا کرتے تھے، ایمان نہیں لایا تھا، وہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح اگر تو اس کے بارے میں سوال کرے گا جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے تو بھی خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاءوں کے سردار ہیں، جو پوری انسانیت کے رحمت للعالمین ہے، انہوں نے اللہ رب العالمین انہوں نے اپنے حبیب یا اپنے صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی، اور وہ دعا جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ کے رسول نے صحابی کو سکھایا تھا کہ اے ابوبکر جب تم نماز پڑھو تو یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ، اے پروردگار عالم میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو درگزر کرنے والا نہیں ہے. فَاغْفِرْ لِي، تو مجھے معاف کر دے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک کہ تو غفور ہے، تو رحم و کرم کرنے والا ہے، تو معاف کر دے مولا. تو اللہ کے رسول نے اپنی امتی کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کر چکے ہیں، وہ نماز کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی، یہ نماز میں جو پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی
मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। मेरे इस्लामी भाइयों, ये माह सयाम आने वाला है, उससे पहले कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश करा लें और खुलूस और सच्चे दिल से इस माह सयाम का इस्तकबाल करें, माह मुबारक का इस्तकबाल करें। छोटी छोटी गलती, बड़ी बड़ी गलती, जो कुछ हम जानबूझकर गुनाह किए हैं या बेजानते हुए भी हमने गुनाह किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रुजू करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिरा वजारी करें। घर आप मस्जिद नहीं आ सकते हैं, घर में रात के वक्त 2 बजे 1 बजे आप उठ जाएं और वजू बना करके 2 ही रकात आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सल्लल्लाहु सुजूद हो जाएं, अपने गुनाहों को याद करें। मेरे इस्लामी भाइयों, एक मोमिन बंदा, सच्चा मोमिन बंदा वो होता है जो मामूली गुनाह करते हुए भी उसको डर लगता है, और अगर वो कर बैठता है तो जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रुजू नहीं होता है, वो बंदा चैन और सुकून से नहीं होता है। ये मोमिन की शान है। लेकिन हम तो हम हैं कि हमको क्या, हम गुनाह करते जा रहे हैं, पहाड़ के बराबर गुनाह करते जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी में बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि ऐ बंदा, अगर तू जमीन और आसमान के दरमियान गुनाह करके भर दे और शिर्क ना किया हो, इस हालत में मुझसे मुलाकात करे तो मैं तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। शर्त यह है शिर्क ना किया हो। हुकूकुल इबाद में जो किसी का हड़प किया हो या किसी को गाली दी हो, उससे माफी इतलाफी ना कर लें और उसका हक जब तक ना दे दें तब तक के उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। इसीलिए मेरे इस्लामी भाइयों, हमें जरूरत है इस बात की, आए अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरबार खुला है, माह सयाम आ रहा है, इस सयाम में, इस माह मुबारक में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ बारे अल्लाह, हमने फला भाई को गाली दिया है, अल्लाह उस गुनाह को तू माफ कर दे। उस भाई के पास जा करके उससे कहें, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, मैंने तुझे गाली दी है फला दिन, तू मुझे माफ कर देना। जिंदगी है, कोई गारंटी नहीं है, ये माह सयाम आ रहा है, हम अल्लाह को राजी करेंगे। जब एक बंदा अपने दूसरे बंदा के सामने, भाई के सामने जाकर के रिक्वेस्ट करता है, इल्तिजा करता है, तो वो बंदा खुश होकर उसको कहता है माफ कर दिया। तो हमें और आपको अपने समाज में जिससे भी लेन देन करें, जिससे भी कुछ भी व्यवहार करें, इस्लामी तौर तरीके पर करें, और उस भाई से जो भी गलती करे उससे तलाफी कर ले, उससे माफी मांग ले। माफी मांगने से आप छोटा इंसान नहीं हो जाएंगे। मेरे साथ यहां आप अगर माफी मांग लेते हैं तो कल क़यामत के दिन वो आपका गिरबान नहीं पकड़ सकता है। वरना सुने हैं कि हदीस ना कि एक आदमी पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएगा, एक आदमी इधर से आएगा, एक आदमी इधर से, एक कहेगा अल्लाह इसने मुझे गाली दिया था, एक कहा मुझको थप्पड़ मारा था, उन्होंने कहा कि तो मुझे तो मेरा माल हड़प किया था। इस तरह से उसके पास जब लेकर के आएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी नेकियां उसको दे देंगे और वो गुनाह इस पर लाद देंगे। इस तरह करते करते उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन दावा करने वाले और भी बाकी रह जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह पर थोप देंगे, लास्ट में इसको जहन्नम धकेल देंगे। मेरे इस्लाम भाई, ये दुनिया है, दुनिया में इंसान आता है जो इस्लामी तौर तरीके है उसके मुताबिक अगर जिंदगी बसर करता है तो फबिहा व निअमा, बहुत अच्छी बात है। और अगर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करके गुजरता है तो फिर मेरे इस्लामी भाइयों वो अल्लाह के इख्तियार में है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां भी यही कहेंगे, वक़ाल रसूल या रब्ब इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ये कुरान की आयत है मेरे इस्लाम भाइयों। उस वक्त क्या करेंगे? जरूरत है इस बात की कि हम
یہ ماہ سیام کو اچھی طرح سے استقبال کریں اور پورے مہینے میں ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریں، قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، نوافل کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں اور اپنی لغزشوں کو یاد کر کے روئیں، گریہ وزاری کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی لغزشوں کی معافی تلافی کرا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اے بار الہ، یہ ماہ سیام جو آ رہا ہے، کما حق کو اس کا حق ادا کرنے کی پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، جس طرح سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اسی طرح ہم روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہے ان کے قرض کو چکانے کا کوئی سبیل اور راہ نکال دے مولا۔ اے اللہ، ہم میں سے جو معذور ہیں ان کو پریشانی اور مصیبت سے بچا لے مولا۔ اے اللہ، ہم میں سے جو مریض ہیں ان کو شفاء کلیہ شفاء عاجلہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بے نمازی ہیں اللہ تو اس کو نمازی بنا دے مولا۔ اے اللہ، ہم میں سے جو گالی گلوچ بکتے ہیں اللہ اس کی زبان میں حق بات بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان و عمل کے ساتھ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ يا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔